السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق النبی الامین المختار الکریم، ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وَصَحَابِكَ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب پاک کے نالین کے صدقہ طفیل ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منانے والوں میں شامل فرما، اور اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب کی میلاد منائی ان سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا صدقہ عطا فرما۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور جہاں تاریک تھا ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، جس کا مفہوم ہے بے شک اللہ کی جانب سے آیا تمہاری طرف ایک نور اور روشن کتاب۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں میں روزانہ ٹوٹ ٹوٹ کر جو نت نئے فتنے، نت نئے فرقے وجود میں آتے جا رہے ہیں، یا جو آلریڈی اب تک پیدا ہو چکے ہیں، ان تمام فرقوں کا اگر جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان میں کوئی نہیں ہے ایسا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار کرتا ہو،
جتنے فرقے ہیں یا جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں، جماعتیں ہیں، گروپس ہیں، ٹولیاں ہیں، یہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، انسان مانتے ہیں، لیکن جب باری نور کی آتی ہے تو ان تمام فرقوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے کے لیے تیار ہو۔ اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں تو صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ مانتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم جب اپنے آقا کو نور مانتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں اور اپنے آقا کو ہم بشر بھی مانتے ہیں۔ تنہا اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو نہ نبی کے نور ہونے کا انکار کرتی ہے اور نہ نبی کے بشر ہونے کا انکار کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے، پہلے تو نور کا اور پھر اس کے بعد ایک روشن کتاب کا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کے حوالے سے نور فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد کچھ اور نہیں ہے بلکہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اور جہاں رب نے فرمایا ایک روشن کتاب، تو روشن کتاب سے مراد کوئی اور کتاب نہیں ہے بلکہ روشن کتاب سے مراد وہی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، یعنی قرآن مقدس۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی آپ کو ورگلانے کی کوشش کرے، اگر آپ کو کوئی فسلانے کی کوشش کرے یا قرآن شریف کی آیت دکھا کر اپنے طور پر اس کا کچھ مطلب، اس کا کچھ مفہوم بتانے کی کوشش کرے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً اس کی بات کو مان لیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، آپ اس کی بات کو مان لیں کیونکہ اس کی زبان پر حدیث مبارکہ ہے، آپ اس کی بات کو مان لیں کہ وہ کہنے سے پہلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فتنوں کا پرفتن دور ہے اور آج کا یہ دور وہی دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا، آگ کو ہاتھ پر لے کر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ روزانہ نت نئے فرقے وجود میں آتے جاتے ہیں اور کوئی بھی آنے والا یہ نہیں کہتا کہ ہم جہنمی ہیں، ہم لوگ فیل ہیں، ہم لوگ غلط یا گمراہ ہیں، بلکہ جتنے بھی فرقے آتے ہیں انبیاء کو اگرچہ وہ گالیاں دیتے ہو معاذ اللہ، اللہ کے بارے میں جھوٹا ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو معاذ اللہ، وہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہو معاذ اللہ، وہ اولیاء اللہ کو گالیاں دیتے ہو معاذ اللہ، یہ تمام باطل فرقے والے ایک بات پر ہٹ دھرمی کے ساتھ قائم ہیں، کامیاب ہے تو ہم ہی ہیں، جنتی ہے تو ہم ہی ہیں، نجات پانے والے ہیں تو ہم ہی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نہ بغل میں موجود قرآن کو دیکھا جائے گا، نہ ہاتھ میں موجود حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا تو ایمان و عقیدے کو دیکھا جائے گا۔ اگر ایمان والا ہے تو ہم اس کی بات کو سنیں گے، عقیدہ مضبوط ہے، عقیدہ درست ہے تو ہم اس کی بات کو سنیں گے۔ اور جانتے ہو ایمان کسے کہتے ہیں؟ داڑھی رکھ لینا یہ ایمان کا نام نہیں ہے، ٹوپی پہن لینا یہ ایمان کا نام نہیں ہے، جبہ سلا لینا یہ ایمان کا نام نہیں ہے، تسبیح لے کر اللہ اللہ کا ورد کرتے رہنا یہ ایمان کا نام نہیں ہے، روزہ رکھ لینا یہ ایمان کا نام نہیں ہے، حج ادا کر کے حاجی بن جانا یہ ایمان کا نام نہیں ہے، دن رات مسجد ہی میں بیٹھے رہنا یہ ایمان کا نام نہیں ہے، دین کے نام پر 40 دن کے لیے، 3 مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکل جانا یہ ایمان کا نام نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں عبادت ہیں، یہ تمام چیزیں اعمال ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ عبادت کو بنا ایمان کے قبول نہیں کرتا ہے، اللہ ہر عبادت کو قبول کرے گا تو ایمان ہے تو قبول فرمائے گا، اگر بندہ صاحب ایمان نہیں ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے بارہا سنا ہے ایمان سجدوں کا نام
نام نہیں، ایمان حج و زکات کا نام نہیں، ایمان عبادت و ریاضت کا نام نہیں، ایمان تقوی و طہارت کا نام نہیں، بلکہ ایمان ہے تو مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے، نبی کی محبت کا نام ہے۔ اگر دل میں نبی کی محبت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سجدے بھی قبول فرمائے گا، اگر دل میں نبی کی محبت ہے اللہ تبارک تعالیٰ روزہ بھی قبول فرمائے گا، اگر دل میں نبی کی محبت ہے اللہ تبارک تعالیٰ حج و زکات بھی قبول فرمائے گا، اگر دل میں نبی کی محبت ہے اللہ داڑھی کو رکھنا پسند فرمائے گا، ٹوپی کا پہننا پسند فرمائے گا، تسبیح کا گھمانا پسند فرمائے گا۔ لیکن اگر دل میں نبی کی محبت نہیں ہے اور انسان نبی کو معاذ اللہ معمولی بشر مانتا ہے، انسان نبی کو معاذ اللہ اپنے بڑے بھائی کی طرح مانتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نبی کو جو ہے چمار سے گیا گزرا مانتا ہے معاذ اللہ، کوئی نبی کو گاؤں کے مکھیا یا چودھری کی طرح مانتا ہے معاذ اللہ، کوئی نبی کو صرف ڈاکیا مانتا ہے معاذ اللہ، تو اس طرح کے عقیدے رکھنے والا ہرگز مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، جس کے دل میں نبی کی تعظیم ہے، جو نبی کو نہ اپنی طرح سمجھتا ہے، نہ بڑے بھائی کی طرح سمجھتا ہے، نہ گاؤں کا چودھری سمجھتا ہے، بلکہ اس کا عقیدہ ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، جس کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو مصطفیٰ پیارے کا مقام ہے۔ 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء کا مرتبہ اپنی جگہ، 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء کا مقام اپنی جگہ، لیکن جس کا یہ ایمان و عقیدہ ہو اللہ نے تمام نبیوں سے بڑا مقام اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کی جائے گی اور اللہ کے بعد رسول اللہ سے محبت کی جائے گی۔ جس کا یہ ایمان و عقیدہ ہے، جس کا یہ ماننا ہے، جس کا یہ کانسیپٹ ہے، اللہ اس کے نماز قبول فرمائے گا، اللہ اس کے روزے قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کے دور میں کوئی بھی آئے اور کسی طرح کا بھی دعویٰ کر کے گزر جائے تو اس کی بات کو مان لینا، خاموشی سے تسلیم کر لینا ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ داڑھی کو نہیں دیکھیں گے، جبے کو نہیں دیکھیں گے، پیشانی پر پڑے ہوئے نماز کے گھٹوں کو نہیں دیکھیں گے، اس کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو نہیں دیکھیں گے، اس کے ہاتھ میں موجود تسبیح کو نہیں دیکھیں گے، بغل میں دبے ہوئے مسلح کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کے ایمان کو دیکھیں گے، اس کے عقیدے کو دیکھیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایمان و عقیدہ مضبوط ہے، کریکٹ ہے، صحیح ہے تو پھر اس کے پیچھے جائیں گے، اس کی بات کو مانیں گے۔ ایمان و عقیدہ درست نہیں ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، کردار بہت اچھا ہے، تو اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بہت سے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، کردار بہت اچھا ہوتا ہے۔ بہت سے غیر مسلم جو جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جو گالی گلوز بھی نہیں کرتے۔ بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں اگر کسی غریب پر، یتیم پر ظلم ہو تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ بہت اچھے۔ لیکن کیا بتاؤ، وہ جس مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب بھی صحیح ہے، وہ مذہب بھی اچھا ہے۔ آپ کوئی آدمی اچھا ہے تو اس کا مذہب بھی اچھا ہوگا، ایسا ضروری ہے؟ آدمی اچھا ہے لیکن اس کا مذہب اچھا ہو ایسا ضروری نہیں۔ ورنہ ہندوستان میں آپ بتائیے گاندھی جی اچھے تھے کہ نہیں تھے؟ جنہیں فادر آف نیشن کہا گیا، راشٹر پتا کہا گیا، لوگوں نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ تاریخ میں ہم ان کے واقعات پڑھتے، ان کی محنت مشقت پڑھتے، ان کی قربانیاں پڑھتے، سب کچھ اچھا۔ لیکن کیا گاندھی جی کا کیریکٹر اچھا، اخلاق اچھا، زبان اچھی، قربانی اچھی؟ تو ہم کہیں گے ان کا دین بھی اچھا، معاذ اللہ، ان کا مذہب بھی اچھا نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو کیریکٹر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے کوئی بہت اچھا ہو، غریبوں یتیموں کی مدد بھی کرتا ہو، بیواؤں مسکینوں کی مدد بھی کرتا ہو، غریب بچیوں کی شادی بھی کراتا ہو، لوگوں سے مسکرا کر ملتا ہو، بیماروں کی عیادت بھی کرتا ہو، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جتنے باطل فرقے والے سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے، لیکن نور کوئی نہیں مانتا۔ اگر نور مانتے ہیں تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ مانتے ہیں۔
بعض لوگ جو کہتے ہیں ہم حدیث کے ماننے والے، ہم حدیث کے ماننے والے، ان کے پاس جاؤ گے تو واقعات سنائیں گے، ان کے پاس جاؤ گے تو قصے سنائیں گے، ان کے پاس جاؤ گے تو کہانیاں سنائیں گے، ہم تو صرف حدیث ہی کو مانتے ہیں، ہمارے پاس آؤ ہم قرآن سناتے ہیں، ہمارے پاس آؤ ہم حدیث سناتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ان حدیث کے ماننے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے، تو بتاؤ نبی کو کیا ہم نے نور بنایا ہے؟ ہم نے نور بنایا؟ نبی کو ہم نے بشر بنایا؟ نبی کو نہ ہم نے نور بنایا نہ ہم نے بشر بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو نور بھی بنایا اور بشر بھی بنایا۔ اب اگر کوئی کہے میں بشر مانتا ہوں نور نہیں مانتا، تو اے مسلمانوں ہم نے تو بنایا نہیں ہے کہ نہ کہہ کے وہ ہمارا انکار کر رہا ہے، ہم نے بنایا ہے۔ کوئی کہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور کسی بدعقیدہ نے مذاق بھی اڑایا، اس نے کہا دیکھو یہ ان کے احمد رضا، انہوں نے لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب ہم اس شعر کو سنتے تو کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہتے سبحان اللہ؟ کیونکہ ہم نبی کو نور مانتے ہیں، نبی کو نور اس لیے کہتے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے نبی کا نور ہونا اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، سارے گھرانے کی بات ہوگی تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ نبی کا نور ہونا ہی ہضم نہیں کر پا رہا یہ، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو طبیعت نہیں خراب ہوگی اس کی، حالت نہیں خراب ہوگی اس کے، سسٹم اپسیٹ نہیں ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، الحمدللہ ہم نبی کو نور مانتے، نبی کو بشر مانتے، لیکن یہ بات بھی کلیئر ہے ہم نے نہ نبی کو نور بنایا نہ ہم نے نبی کو بشر بنایا۔ نور بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، بشر بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اب کوئی کہے بشر مانتا ہوں نور نہیں مانتا، تو اے سنیوں تمہارا انکار نہیں کر رہا، اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ ایک ہی شخصیت، ایک ہی پرسنالٹی، دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہے؟ امپاسبل۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسان بنا ماں باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ آج کا سائنسدان بھی کہے گا امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ پڑھا لکھا آدمی بھی کہے گا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا بچہ جو کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، آپ اس سے پوچھو وہ بھی کہے گا امپاسبل نہیں ہو سکتا۔ اے مسلمانوں، ہم اگر کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، تو انسانی قدرت کے پیش نظر ہم یہ کہتے ہیں، اللہ کے نظام کے پیش نظر یہ کہتے ہیں، فطرت کے تقاضے کے پیش نظر یہ کہتے ہیں کہ انسان پیدا بنا ماں باپ کے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے امپاسبل ہے، آج کے سائنسدانوں کے لیے امپاسبل ہے۔ بتاؤ لیکن کیا اللہ کے لیے بھی امپاسبل ہے؟ اب کوئی کہے میں نہیں مانتا، تو تو نہیں مان کر بریلویوں کا یا سنیوں کا انکار نہیں کر رہا، تو اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھیں تو پتا چلتا ہے بنا ماں باپ کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بنا ماں باپ کے وہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے وہ قدرت رکھتا ہے، بنا ماں باپ کے اس نے آدم کو بھی پیدا کیا، بنا ماں باپ کے وہ ہماری ماں حضرت حوا کو بھی پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اب کوئی کہے ہو ہی نہیں سکتا معاذ اللہ، وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ بنا باپ کے کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ماں ہے باپ نہیں ہے، تو بنا باپ کے بچہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کل سائنسدان ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کرتے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی بناتے ہیں، تو اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے اندر جو بھی معاملات ہیں میں آپ کے سامنے واضح نہیں کروں گا، حالانکہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن سائنسدانوں نے ترقی کی اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی وہ بنا ماں باپ کے پیدا نہیں کر پاتے، بنا ماں باپ کے نہیں پیدا کر پاتے ہیں، اس میں بھی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی شخص تو ہو، کوئی عورت تو ہو، تب جا کر ایک بچہ پیدا ہوتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ماں ہے باپ نہیں ہے، بچے کا پیدا ہونا جنم لینا یہ امپاسبل ہے، ہمارے اور آپ کے لیے امپاسبل ہے، آج کے سائنسدانوں کے لیے امپاسبل ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے ترقی یافتہ انسان کے لیے امپاسبل ہے، ہندوستان نہیں بلکہ امریکہ کے لیے بھی امپاسبل ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے امپاسبل نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے، ماں ہے باپ نہیں ہے، اور بنا باپ کے اللہ نے حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا،
تو اللہ قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو بنا ماں باپ کے پیدا کرے اور وہ چاہے تو صرف ماں کے ذریعے پیدا کرے۔ تو یہ کس نے کیا؟ اب بتائیے وہ اللہ جو اتنا پاورفل ہے کہ جو چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے امپاسبل ہم سوچتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے مولا نے اپنی قدرت کی بنیاد وہ کر دیا۔ بنا ماں باپ کے جب بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو کیا محبوب نور اور بشر دونوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں بنایا نا، ہم نے بنایا ہوتا تو شاید کوئی انکار کر دیتا۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ نور بھی ہو وہ بشر بھی ہو، لیکن مولا کے لیے بھی کیا امپاسبل ہے؟ تو ہمارا انکار نہیں کر رہا، تو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ گویا تجھ کو شک و شبہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا معاذ اللہ، اور کہتا پھرتا ہے کہ نہیں وہ صرف بشر ہیں، نہیں وہ بشر ہیں صرف معاذ اللہ۔ اور بشر ماننے کے لیے تو اتنا تیار ہے کہ سارے ایک پیر پہ کھڑے ہیں، بشر ماننے کے لیے ایک پیر پر کھڑے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور اتنا بشر مانتے کہ کہتے وہ تو ہماری طرح معمولی بشر ہے معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء، کسی نبی نے ان کو اپنی طرح نہیں سمجھا۔ اب امتی ہو کر کوئی کہے گا وہ ہماری طرح، تو کتنا بڑا جاہل آدمی ہے وہ، کتنا بڑا جاہل ہے۔ کسی نبی نے نہیں کہا وہ ہماری طرح۔ تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام بھی موجود تھے بیت المقدس میں، معراج کی رات آدم علیہ السلام بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، تمام انبیاء صف لگا کر کھڑے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام امام کو لے کر آ رہے تھے، اب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں سب صف لگا کر کھڑے ہیں، آگے امام کا مصلی خالی ہے۔ آدم علیہ السلام سوچتے یا کوئی نبی سوچتا ہم بہت دیر سے ان کا انتظار کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے انہی کے امامت کرنے کی، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں امامت کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سوچتے آنے والا میرا بیٹا ہی تو ہے، میری نسل ہی سے تو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سوچتے آنے والا میرا بیٹا ہی تو ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سوچتے آنے والا میرا بیٹا ہی تو ہے، میں امامت کرتا ہوں وہ آ کر پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، آخر کیا میں امام نہیں بن سکتا؟ ان کے اندر کیا خاصیت ہے کہ وہی امام بنے؟ اے مسلمانوں بتاؤ کیا کسی نبی کے دل میں یہ خیال آیا؟ تمام انبیاء انتظار کرتے کھڑے رہے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے مصلی امامت پر کوئی چلا جاتا، سب کے سب مقتدی بنے ہوئے تھے، امام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اے مسلمانوں انتظار کر کے معراج کی رات اور میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر معراج کی رات تمام انبیاء نے بتا دیا ہم اگرچہ اللہ کے نبی ہیں، ہمارا مرتبہ اگرچہ بہت بلند و بالا ہے، لیکن ہم تو صرف نبی ہیں، یہ جو آ رہے ہیں یہ اللہ کے حبیب، یہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ کسی نبی نے نبی ہوتے ہوئے کہ وہ بھی نبی میں بھی نبی اپنی طرح نہیں سمجھا، اب امتی کہے کہ میں ان کی طرح معاذ اللہ یا وہ ہماری طرح معاذ اللہ، تو کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی غداری ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرح نہیں ہو سکتا، ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرح ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ آپ تو بالکل بال ٹھاکرے کی طرح ہو، اچھا لگے گا آپ کو؟ خوش ہو جاؤ گے؟ کہو گے بڑی اچھی تعریف کی۔ اگر میں کہہ دوں شاہ رخ خان کی طرح لگتے ہو تو شاید کوئی خوش ہو جائے۔ کلین شیوڈ ہو، جینس ٹی شرٹ پہن کر گھوم رہا، اس کو کوئی کہے کہ تم سلمان خان کی طرح لگتے ہو تو شاید وہ خوش ہو جائے۔ لیکن میں کہہ دوں کہ تم تو آڈوانی کی طرح لگتے ہو، تم اور آڈوانی بالکل ایک ہی طرح ہو، پسند آئے گا؟ اچھا لگے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے والد صاحب کی طرح نہیں، والد صاحب کی طرح نہیں، وہ اپنے والد صاحب کی طرح نہیں، اگرچہ شکل صورت ایک جیسی، ہائٹ ایک جیسی، پرسنالٹی ایک جیسی، لیکن میں بیٹا ہوں وہ باپ ہے، تو کیا دونوں کا مرتبہ بھی ایک جیسا ہے؟ ہائٹ ایک ہی ہے، کپڑا ایک ہی دونوں کو فٹ آتا ہے، چہرہ بھی لوگ دیکھتے تو کہتے بالکل اپنے والد صاحب کی طرح، لیکن بتاؤ میرے پیارے آقا کے پیروانوں کیا دونوں اسٹیٹس کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے ایک ہی طرح ہے؟ میں اپنے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ سکتا ہوں یہ کہہ کر کہ تم تو میری طرح ہو؟ رکھ سکتا ہوں؟ میرا باپ مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ ذرا بیٹا میں سگریٹ پی رہا ہوں تم بھی پی لو کیونکہ تم تو میری طرح ہو؟ کہہ سکتا ہے؟ ایک دیوار ہوتی ہے درمیان میں ایک دونوں کے ریلیشن کی بنیاد دوری ہوتی ہے،
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس یہ اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ مبلغین اوپر بیٹھے، آپ سب نیچے بیٹھے، ریزن کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہم سننے والے ہیں، یہ لوگ سنانے والے، ہم سیکھنے والے ہیں، یہ لوگ سکھانے والے، ہم جاننے والے ہیں، یہ ہم کو بتانے والے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم، اپنی طرح نہیں سمجھتے، ہمیں عزت کرتے ہو، احترام کرتے ہو، کوئی آ جائے بڑا تو کھڑے ہو جاتے ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک کانسٹیبل پولیس چوکی کے انچارج کی طرح نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، انسپیکٹر اسسٹنٹ کمشنر کے برابر نہیں ہو سکتا، اسسٹنٹ کمشنر کمشنر کے برابر نہیں ہو سکتا، کمشنر اسٹیٹ کے کسی منسٹر کے برابر نہیں ہو سکتا، اسٹیٹ کا کوئی منسٹر کسی ڈپارٹمنٹ کا چیف منسٹر کے برابر نہیں ہو سکتا، چیف منسٹر پرائم منسٹر کے برابر نہیں ہو سکتا، بینک کا پیون مینیجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے ہیں کہ ایک ہی طرح ہے سب، معاذ اللہ، انسان تو کیا امتی بھی نبی کی طرح اور نبی بھی امتی کی طرح، معاذ اللہ۔ ان جاہلوں سے کہیں بینک میں گئے کسی پیپر پر مینیجر کی سائن لینے، مینیجر لنچ کر رہا تھا تو پیون ہی کی سائن کروا لیا کرو، اور پیون کہے میں کروں گا تو کیا فائدہ، کہو ایک ہی طرح تو ہو یار دونوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر تمہاری یہ مینٹلٹی ہے تو پیون کے پاس بھی کیوں گئے؟ مینیجر کے اس جگہ جہاں اسٹیمپ لگا تھا خود ہی سائن کر لیتے ہو، میری طرح تو ہے وہ، میں بھی انسان وہ بھی انسان، کیا کرے گا کوئی ایسا؟ وہ جو کہتا ہے نبی کی طرح امتی، امتی نبی کی طرح، نبی امتی کی طرح، معاذ اللہ، وہ خود بھی نہیں کرے گا، یہ اس کو خود کو بھی معلوم ہے کہ نہیں یہ سائن میری نہیں چلنے والی، چلے گی تو مینیجر کی سائن چلے گی، چلے گی تو انسپیکٹر ہی کی سائن چلے گی، چلے گی تو کارپوریٹر کی سائن چلے گی۔ اے مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب کانسٹیبل انسپیکٹر کی طرح نہیں ہو سکتا، انسپیکٹر اسسٹنٹ کمشنر کی طرح نہیں ہو سکتا، اسسٹنٹ کمشنر کمشنر کی طرح نہیں ہو سکتا، اور کمشنر چیف منسٹر کی طرح نہیں ہو سکتا، چیف منسٹر ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کی طرح نہیں ہو سکتا، تو بتاؤ کیا معمولی امتی یا عام امتی اپنے نبی کی طرح ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نبی کی طرح ہم ہیں معاذ اللہ، یا نبی ہماری طرح ہے معاذ اللہ، تو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے، فوراً پہچان لینا، اس کو فوراً پہچان لینا، پھر داڑھی پر مت جانا، پھر جبے سے متاثر مت ہونا، پھر اللہ اللہ کے ورد سے متاثر مت ہونا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مچھوارا جب سمندر میں جاتا ہے مچھلی مارنے تو لاٹھی ڈنڈا لے کر نہیں جاتا، چارہ لے کر جاتا ہے۔ کیا لے کر جاتا ہے؟ چارہ لے جا کر ڈالتا ہے۔ مچھلیاں اندر تیرتی ہوئی سوچتی ہے کوئی اللہ والا آ گیا، ہمیں خود ڈھونڈنا پڑتا تھا، یہ تو خود لے کر آیا ہے، کھانے کو دے رہا ہے۔ مچھلیاں چارہ دیکھتی ہیں، مچھلیاں سوچتی ہے کہ آنے والا کوئی نیک بندہ آ گیا کہ کھانے کا انتظام کر رہا، انہیں کیا معلوم چارہ دکھاتا ہے، حقیقت میں اسی کو کھانا چاہتا ہے۔ چارہ تو دکھاتا ہے، وہ کھلانے کے لیے نہیں، پھنسانے کے لیے ہے۔ تو کیا پتا سنیو تمہیں یہ تسبیح پھنسانے کے لیے ہے، کیا پتا تمہیں یہ جبہ پھنسانے کے لیے ہے، کیا پتا تمہیں یہ زبان سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں تمہیں پھنسانے کے لیے ہے، کیا پتا تمہیں یہ اہل قرآن یا اہل حدیث کا نیم پلیٹ تمہیں پھنسانے کے لیے ہے، کیا پتا تمہیں یہ چلت فرت انہیں تمہیں جھانسے میں دینے کے لیے ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ عشق محبت، عشق محبت، سرکار کی غلامی، مبلغ سنی دعوت اسلامی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے، اگر غیروں کو کسی کو تکلیف ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو یا سمجھتا ہو اور اس کو تکلیف ہو تو بتائیے اس میں ہمارا کوئی قصور ہے، ہماری کوئی غلطی ہے؟ ہم نے آپ کے محلوں میں دیکھا، ایسی آبادیوں میں دیکھا، جھگی جھوپڑیاں جہاں ہوتی ہیں، سلم ایریا ہوتا ہے، کنجسٹڈ ایریا ہوتا ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا رات کے 2-2 3-3 بجے تک ناچ گانا ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر۔
کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کوئی کمپلین نہیں کرتا, کوئی پولیس کو نہیں بلاتا. لوگ سوچتے ہیں کہ پڑوس میں رہتا ہے, اگر میں نے پولیس کو بلا لیا تو خامخواہ سال بھر جھگڑے ہوں گے آپس میں, جانے دو, 1-2 دن کی بات ہے, کرنے دو اس کو. تو کوئی اس پہ انٹرفیئر نہیں کرتا. لوگ سوچتے ہیں 1-2 دن کی بات ہے, جانے دو. لیکن جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں تو اس پر بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے لوگوں کو, بڑی تکلیف. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, بعض لوگ تو اتنا چڑھتے ہیں کہ یہاں تک کہہ دیتے کہ میلاد کا منانا شرک ہے. معاذ اللہ, میلاد کا منانا شرک ہے. اور جو یہ کہے کہ میلاد کا منانا شرک, ماشاءاللہ کافی دور تک آ رہی ہے. ماشاءاللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں. تو میرے پیارے آقا کے پیدلوں میں عرض کر رہا تھا کہ تکلیف کیوں ہوتی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم جب میلاد شریف کی محفل سجاتے ہیں تو اس میں بتاؤ کون سا ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے, کون سا ایسا کام کرتے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے؟ کیا کوئی کام ہے ایسا؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا. اگر کسی کو نظر آتا ہے تو وہ آ کر ہم سنیوں کی اصلاح کر دے, ہمیں آ کر بتائے کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ غلط ہے, یہ جو کرتے ہو یہ غلط ہے. اب میرے پیارے آقا کے پیغمبر, میں ان کی بات نہیں کرتا, ان نوجوانوں کی بات نہیں کرتا جو گلی محلوں میں رہتے ہیں اور شریعت سے واقف نہیں ہے, دین سے واقف نہیں ہے, اور میلاد شریف کے موقع پر وہ صرف سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں یا مزے لینا چاہتے ہیں, ان کی بات نہیں کرتا. اگر کوئی میلاد شریف کے موقع پر پٹاخے پھوڑنا شروع کر دے تو اس کا پٹاخے پھوڑنے سے اہل سنت والجماعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا ہمارے کسی عالم کو آپ نے دیکھا کہ وہ پٹاخہ پھوڑتا ہے؟ آپ نے مسجد کے امام صاحب کو دیکھا کہ میلاد شریف کے موقع پر وہ بم پھوڑ رہے ہیں؟ دیکھا آپ نے؟ کسی ٹوپی والے کو, کسی داڑھی والے کو, کسی عالم کو, کسی حافظ کو, کسی مفتی کو آپ نے دیکھا ہے؟ اب گلی کا کوئی نوجوان پٹاخے پھوڑے تو اس سے اہل سنت والجماعت کا کوئی واسطہ نہیں ہے, جو یہ کر رہا ہے وہ غلط ہے, غلط. اسی طرح نیا ٹرینڈ چلا ہے, لوگ بڑے بڑے اسپیکر لگا دیتے جس کو ڈی جے کہا جاتا ہے, ڈی جے سسٹم. یہ نیا سسٹم آیا ہے. ڈی جے سے مراد ہے ڈور ٹو جہنم, جہنم کا دروازہ ہے. اس کو لگا دیتے ہیں اور لگانے کے بعد دن بھر اس پر قوالی بجاتے رہتے. ان کو لگتا ہے کہ اس طرح سے ہم میلاد شریف منائیں. بہت سے لوگ میوزیکل نعت شریف بجاتے ہیں, میوزک کے ساتھ جو آتی ہے, جس میں ڈول ہوتا ہے, ہارمونیم ہوتی ہے, سارنگی ہوتی ہے, چمٹا ہوتا ہے, تالی ہوتی ہے, تمام چیزیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اس کو بجاتے ہیں وہ لوگ اور ان کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ میلاد شریف منا رہے ہیں, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ یہ دونوں تینوں چیزیں جو میں نے بتائی یہ غلط ہے. شریعت نے ان چیزوں کو یوز کرنے کی یا اس انداز میں میلاد شریف منانے کی اجازت نہیں دی. اسی طرح جب جلوس میں نکلیں تو فضول کی نعرے بازی, بیکار کی نعرے بازی اگر 2-4 گلی کے نوجوان لگائیں تو ان کی اس فضول نعرے بازی سے اہل سنت والجماعت کا کوئی رشتہ ناتا نہیں.
ہماری کتابوں میں لا کر دکھا دو کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی گئی کہ ایسے منایا کرو، ایسے منایا کرو، کہیں نہیں نظر آئے گا، بلکہ کتابیں پڑھو گے تو اس میں نظر آئے گا کہ میلاد شریف کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرو، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا کرو، دعا کیا کرو، ایک دوسرے کو اپنے گھر کی دعوت دیا کرو، محفلیں سجایا کرو، قرآن خوانی کیا کرو، نظر و نیاز کیا کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا۔ اب کوئی اس سے الگ ہٹ کر اپنے طور پر کچھ کرتا ہے تو کرنے والا قصوروار ہے، اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہے، اہل سنت والجماعت کا اس کی حرکت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آگئی بات سمجھ میں آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نعت شریف جو میوزک کے ساتھ بجتی ہے، آپ جانتے، آپ کہیں گے یہ بھی تو نعت شریف ہے، تو میں نے بارہا کہا ہے، پھر دہرانا چاہوں گا کہ شریعت میں میوزک کو حرام کر دیا گیا۔ ڈھول کو، ہارمونیم کو، یا پھر تالی ہو، یا سارنگی ہو، یا بانسری ہو، طبلہ ہو، جتنے بھی مزامیر، جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، سب کے سب شریعت میں حرام ہیں۔ اب اگر کوئی نعت شریف کے ساتھ اس کو بجائے تو بھی اس کے سننے کی اجازت نہیں۔ کوئی قاری اچھے انداز میں قرات کر رہا ہو اور کوئی طبلہ بجانے والا اس کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس کی لے کے ساتھ طبلہ بجائے تو کیا وہ طبلہ سننا جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہے اس کی۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پاکستان والوں نے اگر اس طرح کی نعت شریف بنائی ہے جس میں مزامیر ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، تو سن لیں، وہ بجانے والے یا اس طرح کی نعتیں پڑھنے والے پروفیشنل لوگ ہیں۔ اپنے آقا کو راضی کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں سی ڈی کا بیچنا ان کا مقصد ہے۔ یہ ان کا ذریعہ معاش ہے، یہ روزی روٹی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہندوستان کے مشہور گانے اٹھا کر اس کے ورڈنگز چینج کر کے نعت شریف لکھ دیتے ہیں، اور اسی میوزک پر، اسی سر تال میں، اسی انداز میں نعت شریف پڑھی جاتی۔ اب جب اس نعت شریف کو ہم سنتے ہیں تو ہمیں وہ گانا فوراً یاد آ جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور ساتھ ہی ساتھ جنہوں نے وہ گانا دیکھا ہو، وہ فلم دیکھی ہو، ان کی آنکھوں کے سامنے اس نعت شریف کے سنتے وقت ہیرو ہیروئن بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ تو ایسی نعتوں کا سننا جائز نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ جس کی لے گانے پر ہو یا جس کے ساتھ میوزیکل انسٹرومنٹس ہوں، اس کا سننا جائز نہیں ہے۔ تو میلاد شریف کے موقع پر یا عرس کے موقع پر یا کسی اور موقع پر اس طرح کی نعتیں کوئی سنتا ہو تو شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، بلکہ شریعت نے پابندی لگائی اور شریعت نے منع کیا۔ تو یہ انداز نہیں ہے میلاد کے منانے کا۔ اور علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا اپنی کتابوں میں کہ اگر کوئی خلاف شریعت کام کرتا ہے میلاد شریف کے موقع پر تو وہ میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ اور ہم یہ محفل محروم ہونے کے لیے نہیں سجاتے ہیں، بلکہ برکت حاصل کرنے کے لیے سجایا کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے اپنے مومن بھائی کی تو دور کی بات ہے، کسی غیر مسلم کی بھی دل آزاری، کوئی ایسا کام نہ ہو۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی، الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے بہت ساری برانچ والے ایسے ہیں جو میلاد شریف کے دن 12 ربیع الاول شریف کو اسپتالوں میں جاتے ہیں، اور وہاں جو پیشنٹس ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، ان کا مذہب نہیں دیکھتے، ان کا دین نہیں دیکھتے، بلکہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کو فروٹ تقسیم کیا کرتے ہیں، سب کو پھولوں کے گلدستے دیتے ہیں۔ سامنے والا خود پوچھتا ہے کہ آج یہ خاص کرم نوازی کیوں؟ تو ہمارے ساتھی بتاتے ہیں آج ہمارے آقا اس زمین پر جلوہ گر ہوئے ہیں، آج تمہارے لیے روزانہ تم اسپتال کا روکھا سوکھا کھاتے تھے، آج پھل اس لیے ملا ہے کہ آج رحمت للعالمین آقا آ گئے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے کچھ ساتھیوں نے تھانہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر آنے جانے والے تمام مسافروں کو گریٹنگ کارڈ اور ایک ساتھ میں پھول تقسیم کیا۔ گریٹنگ کارڈ اور پھول بانٹا لوگوں میں، مذہب نہیں دیکھا، جو بھی آنے والے تھے سب کو دیا۔ جب گریٹنگ کارڈ ملا، پھول ملا، تو سامنے والا انسان پوچھتا ہے آج یہ خاص کر کیوں؟ تو ہمارے ساتھیوں نے بتایا آج وہ دن ہے جس دن ہمارے پروفٹ اس زمین پر آئے تھے، آج ہمارے پروفٹ کی برتھ ڈے ہے، اس لیے ہم یہ دیتے ہیں۔ تو بعض غیر مسلموں نے یہاں تک کہا کہ ہمارا تمہارے ساتھ صدیوں کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کو کوئی پولیٹیشین توڑ نہیں سکتا،
اس رشتے کو کوئی آتنکوادی توڑ نہیں سکتا. یہ ہمیں آپس میں جو لڑاتے ہیں یہ پولیٹیشینز ہوتے ہیں. ہم تو کل بھی آپس میں بھائی بھائی تھے اور آج بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ غیر مسلم کیوں کہہ رہا ہے؟ کب کہہ رہا ہے؟ جب میرے آقا کی میلاد کے موقع پر ہم نے اس کے ہاتھ میں پھول دیا ہے. پھول دیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو بتاؤ ان میں سے کوئی عمل کیا خراب ہے؟ خلاف شریعت ہے. محفل شروع ہوئی، نعت شریف آپ نے سنا، اب میری تقریر سن رہے ہیں، کچھ باتیں مجھ سے سن رہے، سیکھ رہے. ختم ہوگی تو سلام پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں ہمیں اس میں کوئی کام ایسا نظر نہیں آتا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. پھر تمہیں میرے نبی کی میلاد سے تکلیف کیا ہے؟ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت نیک ہو، لیکن اس کے باوجود آپ سے کسی کو تکلیف ہے تو بتاؤ کیا اس کو خوش کرنے کے لیے خودکشی کر لو گے؟ اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان دے دو گے؟ نہیں. میں نے کبھی اس کا دل دکھایا نہیں، میں نے اس کو ستایا نہیں، میں نے اس کو پریشان کیا نہیں. پھر بھی اس کی ذہنیت ایسی ہے میرے تعلق سے کہ وہ جلتا ہی رہتا ہے، چڑتا ہی رہتا ہے، اندر اندر کوڑتا ہی رہتا ہے. تو میں کیا کروں اس کے لیے؟ تو ہم آقا کی میلاد مناتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی مومن کی دل آزاری تو دور کی بات ہے، کسی غیر مسلم کا دل بھی نہ دکھے. اب اس کے باوجود کوئی مسلمان کہلانے والا جلتا ہو تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا؟ کیا فرق پڑتا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میلاد سے مراد کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے برتھ ڈے، ڈیٹ آف برتھ. میلاد سے مراد ہے جنم لینا، پیدا ہونا. آج دنیا میں آپ دیکھیں تو 2 4 8 10 نہیں، بہت سارے ڈیز منائے جا رہے ہیں. بہت سارے ڈیز منائے جا رہے ہیں. کل اگر آپ نے اخبار پڑھا ہو تو کل وومنس ڈے تھا، عورتوں کا دن. کبھی وومنس ڈے، کبھی مدرس ڈے، کبھی ٹیچرز ڈے، کبھی پیرنٹس ڈے، کبھی لیبر ڈے. ملک جس دن آزاد ہوا اس دن انڈیپینڈنس ڈے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں کبھی نان اسموکنگ ڈے، کبھی نان ہانکنگ ڈے. اس طرح سے نہ جانے کتنے ڈے منائے جاتے ہیں. آپ کالجز میں دیکھیں تو کبھی ساری ڈے ہے، کبھی روز ڈے ہے، کبھی ٹائی ڈے ہے، کبھی فرینڈشپ ڈے ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے ہے. اب تو دنیا ایڈز ڈے بھی مناتی ہے. تو یہ دنیا والے بہت سارے ڈے مناتے ہیں. ان تمام ڈیز سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہم نبی کا برتھ ڈے منائے تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو جنہیں تکلیف ہوتی ہے وہ بھی سن لے اچھی طرح سے. اہل سنت والجماعت کے لوگ یہ تمام سنی جو ہیں وہ دنیا کے تمام ڈے منائیں نہ منائیں، لیکن اپنے نبی کا برتھ ڈے ہم کل بھی منا رہے تھے، آج بھی منا رہے ہیں اور قیامت تک نبی کا برتھ ڈے مناتے رہیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، سرکار کی غلامی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو ہم اپنے آقا کا برتھ ڈے کل بھی منا رہے تھے، آج بھی منا رہے ہیں اور قیامت تک منائیں گے انشاءاللہ. جو منانے والے کا انشاءاللہ زمین پر جب تک ایک خوش عقیدہ سنی باقی رہے گا نبی کی میلاد منائی جاتی رہے گی انشاءاللہ. اور جانتے ہو میرے پیارے آقا کے پیروانوں آپ نے سنا ہمارے علماء سے، میں ان تمام چیزوں کو پھر ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ نے بارہا سنا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا یہ اللہ کی سنت، میرے آقا کی میلاد منانا یہ تمام انبیاء کی سنت، میرے آقا کی میلاد منانا خود میرے نبی کی سنت، میرے آقا کی میلاد منانا یہ تمام صحابہ کی سنت، میرے آقا کی میلاد منانا تابعین و تبع تابعین کی سنت، میرے نبی کی میلاد منانا یہ اہل سنت والجماعت کی سنت. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں فرمایا گیا کہ جب میرے آقا روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے تھے تو کائنات میں سوائے ایک کے کوئی ایسا نہیں تھا جو خوش نہ ہو. فرمایا گیا حور و غلماں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. خانہ کعبہ خوشی کے مارے میرے نبی کے گھر کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا. آسمان میں اڑنے والے پرندے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. آسمان سے فرشتے زمین پر اپنے ساتھ جھنڈا لے کر آئے تھے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں فرمایا گیا کہ حضرت آمنہ خاتون کے مکان کے اندر جنت کی حوریں اتر آئی تھی آپ کو مبارکباد دینے کے لیے. آپ کے گھر کے باہر فرشتوں کی جماعت اتر آئی تھی آپ کو مبارکباد دینے کے لیے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو فرمایا گیا کہ تمام نبیوں نے میرے نبی کی میلاد کو منایا ہے. آدم علیہ
السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے میرے نبی کی میلاد کو منایا ہے. سب کی زندگی کے حوالے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن سنی علماء کی لکھی ہوئی کتابیں اٹھا کر دیکھو گے, آپ کو ان کتابوں میں یہ سارے حوالے مل جائیں گے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, جانتے ہو فرمایا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوا پر بھی پاور عطا فرمایا تھا, ہوا پر حکومت عطا فرمایا تھا. سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہوتے, آپ کے دائیں بائیں جانب آپ کے امتی جن میں انسان بھی تھے اور جنات بھی تھے صف لگا کر کھڑے ہو جاتے, اور یہ صف 2 4 8 10 آدمی کی نہیں ہوتی. فرمایا گیا ایک ایک صف میں 1,000 آدمی موجود رہتے تھے. اتنی لمبی چوڑی صف, آپ اندازہ لگائیں وہ تخت کتنا بھاری بھرکم ہوگا. آپ اس پر تشریف فرما ہوتے, ہوا کو حکم دیتے, ہوا فلاں جگہ مجھ کو لے چل. ہوا آسانی کے ساتھ آپ کو اٹھاتی اور لے جا کر منزل تک پہنچا دیتی. ایک مرتبہ اپنے امتیوں کے ساتھ اسی طرح تخت پر سوار ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام چلے جا رہے تھے. درمیان میں ایک جگہ آئی, ایک زمین آئی. آپ نے ہوا کو حکم دیا ہے ہوا میرے تخت کو نیچے اتار. ہوا نے تخت کو نیچے اتار دیا. سلیمان علیہ السلام تخت سے نیچے اترے. اترنے کے بعد پیدل چلنے لگے. آپ کو جب دیکھا پیدل چلتا ہوا تو سارے امتی بھی اتر گئے تخت سے اور پیچھے پیچھے ہو لیے. کافی دور تک پیدل چلنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ہوا تخت کو دوبارہ پیش کر. تخت لایا گیا. آپ پھر سے بیٹھ گئے اپنی کرسی پر. آپ کے امتیوں نے بھی اپنی صفیں لگا لی. حکم دیا ہوا لے چل منزل تک. ہوا نے پھر اڑایا, تخت کو لے چلی. ابھی کچھ دور چلے تھے کہ چند امتیوں نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی گستاخی معاف, آج سے پہلے ہم جب بھی تخت پر سوار ہوئے ہم وہیں اترے جہاں ہماری منزل تھی. آج پہلی بار بیچ میں اترنے کی وجہ کیا, درمیان میں ہم کیوں اترے؟ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں سنو, بیچ میں اترنے کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ جس زمین پر میں نے تخت کو نیچے اتارا وہ زمین کوئی معمولی زمین نہیں ہے. وہ زمین اگرچہ آج بیابان ہے, اگرچہ آج یہاں کوئی آبادی نہیں ہے, لیکن سنو یہ وہی زمین ہے جہاں پر محبوب پروردگار تشریف لانے والے ہیں. تمام انبیاء کے سردار جلوہ گر ہونے والے ہیں. آج یہ اگرچہ جنگل و بیابان, لیکن سنو اس زمین کا نام مدینہ منورہ ہوگا. میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جہاں اللہ کے محبوب آنے والے ہوں اس زمین پر میں ہوا میں سوار ہو کر گزر جاؤں, اس لیے میں نیچے اتر گیا. نیچے اتر کر میں نے اس زمین کا ادب کیا, نیچے اتر کر میں نے اس زمین کا احترام کیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کی تعظیم کرنا, مدینے کا احترام کرنا یہ آج کے بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ انبیاء بھی تعظیم کیا کرتے تھے. وہ مدینہ بنا نہیں تھا, بننے والا تھا, اس وقت بھی احترام کیا اس کا. اب تو وہ مدینہ کہلاتا ہے, آج احترام کریں تو کیا غلط ہوگا؟ احترام کرنا, تعظیم کرنا یہ گویا سلیمان علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اور اسی لیے الحمدللہ ہم مدینے سے بہت محبت کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اتنی محبت کرتے ہیں کہ دن رات ہر سنی کے دل میں یہی آرزو ہوتی ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, بتاؤ کیا میرے آقا آ گئے تھے اس وقت؟ نہیں آئے تھے, لیکن ان کی آمد سے پیشتر سلیمان علیہ السلام ان کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آنے والے ہیں. فرق صرف اتنا ہے, وہ کہتے تھے وہ آنے والے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں. تو اب وہ آ رہے آنے والے ہیں یہ کہنا شرک نہیں, وہ آ چکے ہیں کہنا شرک ہوگا, بدعت ہوگی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہ تو سلیمان علیہ السلام. ذرا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, فرمایا گیا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے, آپ کے تمام امتی تقریر کو سن رہے تھے. پورے مجمع پر رکت تاری تھی, زاروں قطار مجمع رو رہا ہے. محفل ختم ہوئی تو ایک عورت کھڑی ہو گئی, کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ اے عیسیٰ, خوش نصیب ہے وہ ماں جس نے تم کو جنم دیا.
خوش نصیب ہے وہ ماں جس کی گود میں تم پلے بڑے. تعریف کی آپ کی ماں کی, آپ کے والدہ کی, تو جانتے ہو کیا فرماتے عیسیٰ علیہ السلام؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے بے شک میری ماں خوش نصیب ہے, لیکن سن لو میری ماں سے زیادہ خوش نصیب وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے اللہ کا محبوب جنم لینے والا ہے. میری ماں سے بڑھ کر قسمت والی وہ ماں ہے جس کی گود میں محبوب پروردگار جلوہ گر ہونے والا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جب آپ نے یہ فرمایا تو کسی امتی نے پوچھا اے عیسیٰ علیہ السلام وہ کون ہے, ہمیں ان کی مزید نشانیاں بتائیے. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا. آپ فرماتے ہیں وہ ہیں جن کا زمین پر نام, جن کا آسمان پر نام احمد ہوگا اور زمین پر ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے یہ فرمایا تو پورا مجمع پکار اٹھا اے محمد تشریف لائیے, ہمیں اپنے جلوے دکھائیے. اے محمد تشریف لائیے, ہمیں ان کے اپنے جلوے دکھائیے. تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, یہ تو دو نبیوں کی تاریخ میں نے بتائی. آدم علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی, ابراہیم علیہ السلام نے بھی میلاد منائی, اسماعیل علیہ السلام نے بھی میلاد منائی, موسیٰ علیہ السلام نے بھی میلاد منائی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, فرق صرف اتنا, ان سب نے کہا وہ آنے والے ہیں کیونکہ آئے نہیں تھے اس وقت, اور ہم کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں. علاوہ اس کے اور کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے تھے, رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے تھے, ارے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے تھے, انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے تھے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. آپ میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا حال دیکھیں, جانتے اس دنیا کا کیا حال تھا؟ سنا آپ نے, جہاں تاریک تھا, ظلمت قدا تھا, سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے بظاہر تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 550 سال کا وقفہ گزرتا ہے, کوئی نبی زمین پر کہیں بھی نظر نہیں آتا. اور عیسیٰ علیہ السلام تک یا ان سے پہلے کا دور دیکھیں تو تاریخ اسلامی کا جائزہ لیں تو پتا چلے گا کہ آپ کے آنے تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ زمین کبھی کسی نبی سے خالی رہی ہو. آدم علیہ السلام آئے, اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا نبیوں کے آنے کا. عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل انبیاء آتے رہے, اور ایک وقت میں ایک ہی نہیں آیا, بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک وقت میں کئی نبیوں کو اللہ نے زمین پر بھیجا, کئی نبیوں کو. کسی شہر میں کوئی دوسرا نبی ہوتا, کسی شہر میں کوئی دوسرا نبی ہوتا, تو ایک وقت زمین پر کئی انبیاء بھی موجود رہے. لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تقریباً 550 سال کا وقت گزرا, کوئی نبی زمین پر نہیں آیا. اے مسلمانوں, حیرت ہوتی ہے, بات کیا ہے اے مولا؟ پہلے زمین کو کبھی نبی سے تو نے خالی نہ کیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لینے کے بعد اب زمین پر کوئی نبی نہیں آ رہا, بات کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, جانتے ہو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, اگر رات کی تاریکی نہ ہو تو دن کے اجالے کی اہمیت نہ معلوم ہو کسی کو, اگر بیماری نہ ہو تو صحت کتنی بڑی نعمت ہے نہ معلوم ہو کسی کو, اگر اللہ نے پیاس پیدا نہ کی ہوتی تو پانی کتنی بڑی نعمت ہے احساس نہ ہوتا انسان کو, اگر انسان کو بھوک نہ لگتی تو کھانا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی انسان کو معلوم نہ ہوتا. محبوب کی عظمت بتانے کے لیے, محبوب کی شان بتانے کے لیے 550 سال کا وقت گزرا, کوئی نبی زمین پر نہیں آیا. ہر طرف ظلم و زیادتیاں ہیں, ہر طرف تباہی بربادی ہے, ہر طرف بچیوں کو, کمزوروں کو قتل کیا جا رہا ہے,
ہر طرف بیواؤں یتیموں کا حق مارا جا رہا ہے, ہر طرف غریبوں کو ستایا جا رہا ہے. 550 سال تک پوری دنیا میں کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا, شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا, بدعتوں کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. جانتے ہو یہ اندھیرا اسی لیے پھیلایا گیا تھا کہ اس اندھیرے کو چیر کر جب محبوب نور کی شکل میں جلوہ گر ہوگا, تو جب اندھیرے میں ایک نور آئے گا تو لوگوں کو نور کی عظمت کا پتہ چل جائے گا. اسی لیے رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک تمہاری طرف آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب, ایک نور اور روشن کتاب. کوئی کہے میں نور نہیں مانتا, تو یہاں قرآن مقدس میں نور سے مراد کیا ہے تم ہی بتا دو, تم ہی بتا دو. یہاں جو رب نے فرمایا قرآن تو تم نے بھی لکھا, قرآن تو ہم نے بھی لکھا, نور کو ہم نے نبی لکھا, تم نے نور کو کیا لکھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ہم تمام خوش عقیدہ سنیوں کا ماننا الحمدللہ, بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. جو مانتے ہیں کہیں الحمدللہ, اور ذرا بلند آواز سے کہیں الحمدللہ, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کوئی کہے کہ 2-4 آدمی بول رہے تھے باقی لگتا ہے سارے اپنے بیٹھے تھے. نور ماننے والے صرف 8-10 تھے, اسی لیے تو آواز نہیں آئی جب مولانا صاحب نے آواز دی تھی. جتنے نور مانتے ہیں ذرا اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروان, ہم سب نبی کو نور مانتے, اور جو نبی کو نور مانتا ہے اللہ نے اس کے دل کو ایمان کا نور عطا فرما دیا ہے. جو نبی کو نور مانتا ہے اللہ نے اس کی نگاہوں میں نور پیدا کر دیا ہے. جو نبی کو نور مانتا ہے اللہ نے اس کے چہرے کو نور عطا کر دیا ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت والے جب نبی کو نور مانتے ہیں, اگرچہ کالا کلوٹا سنی ہو لیکن پھر بھی چہرے پر نور نظر آتا ہے. اور جو نبی کو نور نہیں مانتا, اگرچہ وہ کتنا گورا چٹا ہو لیکن چہرہ بے نور معلوم دیتا ہے. اے مسلمانوں, جو نبی کو نور مانتا ہے اس کے قبر میں بھی نور ہی نور ہوگا انشاءاللہ, اور جو نبی کو نور نہیں مانتا ہے اس کے لیے تو یہاں بھی اندھیرا ہے اور وہاں بھی اندھیرا ہوگا. اس کے لیے تو نور کہیں نہیں, صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ابو جہل کو جب کہا گیا اس نے کہا میں نور نہیں مانتا. ابو لہب نے میں کہا میں نور نہیں مانتا. عتبہ شیبہ نے کہا میں نور نہیں مانتا. تو آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے نور نہیں مانا, قریش کے بڑے بڑے وہ سردار تھے, اگرچہ بڑے سرمایہ دار اور دولت مند تھے, اگرچہ بڑے عزت دار لوگ تھے, لیکن نور نہیں مانا. تو جنہوں نے نور نہیں مانا وہ سب کے سب ناری ہو گئے ہیں. ابو بکر نے نور مانا تو صدیق اکبر بن گئے ہیں, عمر نے نور مانا تو فاروق اعظم بن گئے ہیں, عثمان نے نور مانا تو خود ذوالنورین بن گئے ہیں, علی نے نور مانا تو کرم اللہ وجہ الکریم بن گئے ہیں. اے مسلمانوں, عثمان غنی کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا گیا ذوالنورین کہلانے کی وجہ یہ ہے آپ کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئی ہیں. ایک بیٹی سے نکاح ہوا تھا, ان کا انتقال ہو گیا تو میرے آقا نے دوسری بیٹی سے ان کا نکاح کرا دیا. چونکہ نور والے آقا سے نور کی شکل میں 2 بیٹیاں ملی تھی, اس لیے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے. اب جو نبی ہی کو نور نہیں مانتا, اب بتاؤ کیا عثمان غنی کو ذوالنورین مانے گا؟ اور الحمدللہ جب عثمان غنی کو ذوالنورین مانتے ہو تو ماننا پڑے گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ذوالنورین کیوں ہوئے؟ نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی تو وہ ذوالنورین ہوئے نا. تو پتا چلا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ نبی ہی کو نور نہیں مانتا, ہم تو اپنے آقا کی اہل بیت کو بھی نور مانتے ہیں, حسن و حسین کو بھی نور مانتے ہیں, غوث اعظم کو بھی نور مانتے ہیں, خواجہ غریب نواز کو بھی نور مانتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, کیا آپ نے نہیں سنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ خاتون کے شکم میں جلوہ افروز ہیں, آپ حمل سے ہیں, آپ کے شوہر کا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا, غالباً 2 مہینے کا حمل ہے. دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ یتیم ہو چکے ہیں. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. صبح صبح مکے کے چند سرداروں نے گھیرا, اور گھیرنے کے بعد مذاق اڑانے لگے, تانا دینے لگے.
ہر کوئی کہتا تھا اے عبد المطلب کیا کہیں سے کوئی دولت تمہارے ہاتھ لگ گئی ہے؟ کوئی کہتا تھا دولت نہیں، تیل کا کوئی کنواں ہاتھ لگ گیا۔ تیسرا کہتا تھا نہیں، کہیں کی حکومت و سلطنت ہاتھ لگ گئی۔ طرح طرح کے تانے وہ دے رہے ہیں۔ عبد المطلب فرماتے بھائی بات کیا ہے؟ سیدھے سیدھے مجھ سے بات کرو، تانا نہ دو، گھما پھرا کر بات نہ کرو، بتاؤ بات کیا ہے، یہ سب کچھ کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا عبد المطلب ہم نے دولت مندوں کو بھی دیکھا ہے، بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے، جب کوئی انسان رات کو سونے لگتا ہے تو سونے سے پہلے وہ گھر کا چراغ بجھا دیتا، اور بجھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچا ہوا تیل دوسری رات جلانے کے کام آئے گا۔ لیکن اے عبد المطلب ہم نے تو دیکھا تمہارے گھر میں رات بھر چراغ جلتا ہے، آخر رات بھر چراغ جلا کر کرتے کیا ہو؟ عبد المطلب فرماتے میرے گھر رات بھر چراغ چلتا ہے، کب دیکھا تم نے؟ تو انہوں نے کہا تمہاری بہو آمنہ کے کمرے میں رات بھر چراغ جلتا ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ عبد المطلب فرماتے مجھے تو پتا نہیں ہے، ابھی جا کر پوچھتا ہوں اپنی بہو سے رات بھر چراغ جلا کر کیا کرتی ہے۔ گھر واپس آئے، اپنی بہو آمنہ خاتون کو بلایا اور بلا کر فرماتے ہیں کہ آمنہ آج صبح صبح یہ مکے کے سردار میرا مذاق اڑا رہے تھے، یہ کہتے تھے آخر رات بھر چراغ جلا کر تیری بہو کرتی کیا ہے؟ اے آمنہ بات تو صحیح ہے، رات کو سوتے وقت چراغ بجھا دیا کر تاکہ بچا ہوا تیل دوسری رات کام آ جائے، رات بھر تو چراغ کیوں جلاتی ہے، آخر بات کیا؟ آمنہ خاتون فرماتی ہے عبد المطلب مکے کے لوگوں نے جو کہا بات تو صحیح ہے، رات بھر میرے گھر سے روشنی آتی ہے، رات بھر میرے گھر سے نور چھنتا ہے، لیکن سنو اللہ گواہ ہے جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا آج تک میں نے کبھی چراغ جلایا نہیں ہے، جیسے ہی میرے کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے میرے شکم سے خود بخود نور کی شعاعیں پھوٹنے لگتی ہیں، خود بخود نور کی کرنیں پھیلنے لگتی ہیں۔ اب بتاؤ نبی نور ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ایک اور بڑی پیاری روایت یہاں پر ملتی، فرمایا گیا ایک دن مکے کے لوگوں نے عبد المطلب کو گھیرا اور گھیرنے کے بعد کہنے لگے عبد المطلب تم ہمارے سردار ہو، خانہ کعبہ کے متولی ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارا کلچر تمہارے گھر سے برباد ہو رہا ہے، ہماری سنسکرت ہمارے رسم و رواج کو تمہارے گھر سے توڑا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کون سی ایسی بات ہو گئی بتاؤ، میں نے کون سا کام ایسا کیا جس سے تم ناراض ہو؟ مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ عبد المطلب کیا تمہیں معلوم نہیں ایک عورت جو بیوہ ہو جاتی ہے اس کو سجنے سورنے کا حق نہیں ہوتا، اس کو خوشبو کے استعمال کرنے کا حق نہیں ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری بہو آمنہ بیوہ ہونے کے باوجود خوشبو کا استعمال کرتی ہے، اور کوئی معمولی خوشبو نہیں، ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ جب ہم گزرتے ہیں گلیوں سے تو تمہارے گھر کی ساری گلیاں خوشبو سے مہکتی نظر آتی ہیں۔ اے عبد المطلب جاؤ اپنی بہو کو سمجھاؤ، اس سے کہو ہمارے کلچر کو نہ توڑے، تباہ نہ کرے ہماری سنسکرت کو۔ عبد المطلب پہنچے مکان پر، اپنی بہو آمنہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بہو آج پھر مکے کے لوگوں نے مجھ کو گھیرا تھا، آج وہ کہہ رہے تھے کہ تو بیوہ ہونے کے باوجود خوشبو کا استعمال کرتی ہے، اے بہو تو بیوہ ہو گئی، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے بیوہ کو سجنے سورنے کا حق نہیں ہے، تو خوشبو نہ لگایا کر، تیرے خوشبو لگانے کی وجہ سے گلیاں مہکتی ہیں اور لوگ مجھ کو تانا دیتے ہیں۔ جب عبد المطلب نے یہ کہا تو جانتے ہو کیا جواب دیتی آمنہ خاتون؟ آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ عبد المطلب اللہ گواہ ہے جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا آج تک میں نے کسی طرح کی خوشبو کا استعمال نہیں کیا، ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے میں خود محسوس کرتی ہوں جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے میرے جسم سے خود بخود خوشبو پھیلا کرتی ہے، میں جہاں جہاں سے جاتی ہوں گلیاں مہک جایا کرتی ہیں، گلیاں مہک جاتی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہم الحمدللہ اپنے نبی کو نور مانتے ہیں، نور مانتے۔ جانتے ہو میرے آقا کی پھوپھی جان، اب میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، آپ کی پھوپھی جان فرماتی بچے کی ولادت کا وقت ہوا، اتفاق سے میں اسی وقت آمنہ خاتون کے کمرے میں آ گئی، فرماتی جب میں کمرے میں آئی
میں نے چھت کی طرف دیکھا، اگرچہ گھر کے اوپر چھت موجود تھا لیکن پھر بھی ایسا لگا سارے پردے ہٹ گئے ہیں۔ میری نظر آسمان کی طرف پڑی، آسمان پر جب میں نے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، صبح صادق کا وقت ہے، ستارے ڈوبنے کے قریب ہیں، سورج نکلنے کے قریب ہے۔ فرماتی ہیں آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو جب میں نے دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ آسمان کے ستارے آسمان سے ٹوٹ ٹوٹ کر آمنہ خاتون کے کمرے کی طرف چلے آتے ہیں۔ فرماتی ہے میں گھبرا گئی، ڈر گئی کہیں کوئی ستارہ میرے اوپر آ کر نہ گر جائے، بچنے کے لیے ایک طرف میں سمٹ گئی۔ اے مسلمانوں، یہ آسمان کے ستارے آمنہ خاتون کے کمرے میں ٹوٹ ٹوٹ کر آسمان سے چلے تو آتے تھے لیکن کسی کو زخمی کرنے نہیں آ رہے تھے، کسی کو گھائل کرنے نہیں آ رہے تھے۔ کیوں آ رہے تھے؟ سنو، بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، فرماتے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، سرکار کی غلامی، سرکار کی غلامی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ستارے زخمی کرنے نہیں آ رہے تھے، نور والے آقا سے نور کی خیرات لینے کے لیے آ رہے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ اپنے آقا کی میلاد وہی مناتا ہے جو اپنے آقا کو اللہ کی نعمت مانتا، اور جو نبی کو معمولی بشر مانتا ہے، اپنی طرح مانتا ہے، وہ نہیں مناتا، وہ نہیں مناتا معاذ اللہ۔ اپنے بچے کا برتھ ڈے تو منائے گا، چھپ چھپا کر اپنی میرج اینیورسری بھی منائے گا، لوگوں سے کہے گا آج 10 سال ہو گئے میری شادی کے، آج 12 سال ہو گئے میری شادی کے، وہ ڈیٹ برابر یاد ہے۔ بچے کو چاکلیٹ خرید کر لا کر دے گا، اسکول جانا تو بانٹ دینا، آج تیرا برتھ ڈے ہے، سارے بچوں کو دے دینا، اس کا انکار نہیں ہے۔ اگر انکار ہے تو نبی کی میلاد کا انکار ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم تو اپنے نبی کو اللہ کی نعمت مانتے ہیں، اور آپ جانتے جب اللہ کی نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر معمولی سی کوئی چیز مل جائے، معمولی سی نعمت مل جائے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دینے والے کا بھی اور اللہ کا بھی۔ تو جب آقا اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کی آمد پر کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آؤ تمہیں مبارک ہو محبوب کی میلاد۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کوئی دبئی سے آئے، آپ کا دوست دبئی چلا گیا، 2 سال رہ کر واپس آیا، ایک گھڑی لا کر آپ کو دی، کیا کہو گے آپ اسے؟ شکریہ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ دینے والا غیر مسلم ہوگا کہو گے شکریہ، مسلمان ہوگا کہو گے جزاک اللہ، کہو گے کہ نہیں؟ آپ کو کسی نے چائے پلا دی، چائے پینے کے بعد شکریہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ مانوتا کی ڈیمانڈ ہے۔ مسلمان ہو غیر مسلم ہو شکریہ کہتا ہے، تھینک یو کہتا ہے۔ تو دنیا میں معمولی کوئی کام بنا دے، معمولی سی چیز دے دے تو انسان شکریہ کہتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب اللہ نے سب سے بڑی نعمت محبوب کی شکل میں عطا کی، ہم اس کا شکریہ کیا نہیں ادا کریں گے؟ الحمدللہ ہم ناشکرے لوگ نہیں ہیں، ہم تو کل بھی اس کا شکر ادا کر رہے تھے اور آج بھی اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا کتنی بڑی نعمت ہے، ساتھیوں کا اصرار ہے اس لیے بڑی پیاری حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، آپ بھی سنیں، ہماری مائیں بہنیں سن رہی غور سے وہ بھی سنیں۔ میرے آقا کتنی بڑی نعمت سنو، صحابہ اکرام کی محفل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا اگر آپ کی میلاد نہ ہوتی تو ہم نہ جانے کہاں ہوتے، ہم نہ جانے کہاں ہوتے۔ اگر آج میں یہی بات کہوں تو کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ صحابی رسول نے جو کہا وہی میں بھی دہراؤں گا، میرے نبی کی میلاد نہ ہوتی تو ہم اور آپ نہ جانے کہاں ہوتے، آج اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل نہ سجائے ہوتے، بلکہ کہیں جا کر بتکدے میں گھنٹے بجا رہے ہوتے، ہمارے سروں کے اوپر ٹوپی نہ ہوتی بلکہ چوٹی نظر آتی، ہمارے ماتھے پر ٹیکا نظر آتا، ہمارے ہاتھوں میں جو ہے شنکھ نظر آتے، ہمارے ہاتھوں میں نہ جانے کون کون سی باطل عقائد والی کتابیں ہوتی۔ اے مسلمانوں، نہ جانے کتنے بتوں کا سجدہ کر رہے ہوتے، نہ جانے کتنے پتھروں کنکروں کا سجدہ کر رہے ہوتے۔ آقا کی میلاد ہے کہ آقا نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ اب آقا کو نعمت وہی مانتا ہے جو ایمان والا ہے، جس کو نہ پہلے ملا تھا نہ ابھی ملا،
کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ کیا وہ محبوب کی میلاد منائے گا؟ اور میں پھر دوہراؤں گا، داڑھی سے متاثر مت ہونا، جبے سے متاثر مت ہونا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہر داڑھی والا مسلمان ہے ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ سلمان رشدی نے بھی تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے اس کی فوٹو؟ سلمان رشدی کو بھی تو داڑھی ہے، لوگ اس کو داڑھی کہتے ہیں۔ تو کیا وہ ایمان والا ہے؟ معاذ اللہ، اول درجے کا کافر ہے۔ بابا رام دیو کی فوٹو دیکھی ہوگی، وہ بھی تو داڑھی والے ہیں۔ آسارام باپو کو بھی تو داڑھی ہے، یہ سب مسلمان ہیں۔ اور میں ایک بات جو کہتا ہوں یہاں بھی کہنا چاہوں گا، بڑھاپے میں اب تو بال ٹھاکرے نے بھی داڑھی رکھ لی ہے۔ زندگی بھر داڑھی والوں کو گالیاں دیتا رہا، داڑھی والوں کو مارنے کے چکر میں تھا، اب بڑھاپے میں داڑھی رکھ لی ہے۔ داڑھی رکھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، امید ہے اللہ کلمے کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ آپ بھی ذرا کہیں آمین۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو، اس کی قدرت میں، اس کی قدرت کے لیے کوئی بات امپاسبل ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو ضرور وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا، اللہ نے چاہا تو، اس کے لیے امپاسبل نہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی قدرت سے کچھ بھی خالی نہیں ہے، وہ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا۔ بہرکیف میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو جبہ اور دستار اور داڑھی سے متاثر مت ہونا۔ آقا نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ سنو، صحابی رسول عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی میلاد نہ ہوتی تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ آپ کی میلاد سے پہلے میں نے اپنی 7 بچیوں کا گلا اپنے ہاتھ سے گھوٹا۔ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، بحیثیت باپ میں اسے پالتا نہیں تھا، بلکہ عربوں کا کلچر تھا، لڑکا پیدا ہو تو اسے پالا جائے، لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ میں نے ایک ایک کر کے 7 بچیوں کا گلا گھوٹا، ہر بار لڑکی ہی ہوتی تھی اور ہر بار میں اس کا گلا دبا دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سنو کتنے ظالم تھے وہ لوگ۔ اے مسلمانوں، آج ہماری اپنی بچی اگر غلطی پر ہو اور پڑوسی مارے نہیں بلکہ ڈانٹ دے تو ہم اس سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے ظالم لوگ تھے، وہ کیسے سنگ دل لوگ تھے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کا گلا گھوٹا کرتے تھے۔ عرض کرتے ہیں آقا، میں نے 7 بچیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ 8ویں مرتبہ جب میری بیوی حاملہ تھی، میں کاروبار کے سلسلے میں کہیں باہر جا رہا تھا، میں جانتا تھا واپس آنے میں بہت وقت لگے گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، 7 بچیوں کا گلا میں نے گھوٹا ہے، اگر تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو، اسے پال لینا، اگر لڑکی ہو تو میرے آنے کا انتظار مت کرنا، بلکہ 8ویں لڑکی کو تو موت کے گھاٹ اتار دینا، مجھے آنے میں بہت وقت لگ جائے گا، لڑکی ہو تو اسے مار ڈالنا۔ بیوی نے حامی بھر لی۔ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چلا گیا، بہت مدت کے بعد واپس آیا، جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا میرے گھر میں ایک چھوٹی سی لڑکی ہے، میری بیوی اس کے بالوں کو بنا رہی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا، یہ لڑکی کس کی ہے؟ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میری بیوی نے کہا، پڑوس میں رہنے والے یہودی کی بیٹی ہے، چونکہ ہمارے اپنے کوئی بچہ نہیں، اسی لیے بچی میرے لگ گئی ہے، میرے ساتھ ہی رہتی ہے، کھاتی پیتی ہے، یہی سوتی ہے، میں اس کو نلاتی دلاتی ہوں۔ تو شوہر نے کہا، صحابی رسول نے کہا، ہمارے یہاں کیا ہوا تھا، لڑکا کہ لڑکی بتا؟ تو بیوی نے جواب دیا، ہمارے یہاں لڑکی ہوئی تھی، چونکہ آپ نے کہا تھا کہ گلا گھوٹ دینا، اس لیے میں نے آپ کی بات کو مانا اور میں نے اپنی بچی کا گلا گھوٹ دیا۔ یہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کی بات پر یقین کر لیا، مطمئن ہو گیا، کھانا کھا کر سو گیا گھر میں، لڑکی بھی میرے بیوی کے بغل میں سو گئی۔ صبح اٹھا، نکلا دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ میں جہاں بھی جاتا تھا، میرا ہر دوست، ہر پڑوسی مجھ سے یہی کہتا، تم بڑے عجیب آدمی ہو، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہی ہے، تم کو معلوم نہیں؟ یہ کہتے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میری بیوی اور میرے ساتھ دھوکہ، معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہاری بیوی نے تم سے جھوٹ بولا، وہ تمہارے گھر میں جو بچی ہے وہ کسی یہودی کی نہیں ہے، وہ تمہاری اپنی بیٹی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی، ہم نے تمہاری بیوی سے کہا گلا گھونٹ دو اس کا،
تمہاری بیوی نے بات نہیں مانی, ہم نے کہا تجھ سے نہیں ہوتا, ہم کو دے دے, ہم اس کا گلا گھونٹ دیں. ہمارے کلچر کو برباد مت کر, یہاں لڑکیوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے, مار دے اسے. تیری بیوی نے نہیں مانا, پال پوس کر اس کو اتنا بڑا کر دیا اس نے. ہم انتظار میں تھے کہ جب تو واپس آئے گا تو تو ضرور اس کو موت کے گھاٹ اتار دے گا. صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں یہ سنتا ہوں آپے میں نہیں رہا, میں اپنے گھر فوراً واپس گیا. میں گھر جا کر دیکھتا ہوں میری بیوی سو رہی ہے, اس کے پہلو میں میری بیٹی بھی سو رہی ہے. میں نے ہاتھ پکڑ کر لڑکی کو اپنی طرف گھسیٹا, ہڑبڑاہٹ میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, میری بیوی بھی جاگ گئی. میری بیوی نے مجھ کو غصے میں دیکھا, فوراً میرے قدموں کو تھام لیا, رو رو کر کہتی ہے میرے شوہر مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی, میں جانتی ہوں تجھے پتا چل گیا, میں نے تجھ سے جھوٹ بولا, تجھ سے دھوکہ کیا, یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری غلطی ہے, مجھے معاف کر دے. آج تک میں نے تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا, وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی. 7 بیٹیوں کا گلا تو نے گھوٹا, میں نے اف تک نہیں کہا. یہ 8ویں بیٹی ہے, اس کے بعد مقدر میں پھر کوئی بچہ ہو کہ نہ ہو, اسے نہ مارو, اسے زندہ رہنے دو. آج کے بعد کچھ نہیں مانگوں گی, تم سے رحم کرو اس بچی پر. صحابی رسول رو رہے ہیں زاروں قطار, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بیٹی کے ہاتھ کو چھوڑا اور اپنی بیوی کو میں نے مارنا شروع کر دیا. جتنا مارنا تھا میں نے بیوی کو مارا, یہاں تک کہ اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا. اللہ اکبر. میں نے اپنی بیوی کو جی بھر کے مارا. میری بیٹی مجھ سے بار بار پوچھتی تھی ابا امی کو کیوں مارتے ہو, ابا امی کو کیوں مارتے ہو. امی ایک ایک دن آپ کا انتظار کرتی رہی, کوئی غلطی نہیں ہے ان کی, مارتے کیوں ہو انہیں. وہ صحابی رسول رو رہے ہیں, پورا مجمع زاروں قطار رو رہا ہے. خود رحمت للعالمین آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. پورا مجمع ساون بھادو کی طرح آنسو بہا رہا ہے. روتے روتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیوی کو جی بھر کے مار لینے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو دوبارہ مضبوطی سے پکڑا, اپنے کاندھے پر میں نے فاوڑا رکھا. رکھنے کے بعد گھر سے باہر نکلتا ہوں, باہر سے گھر کی کنڈی میں نے لگا دی. اب تپتے ہوئے صحرا کی طرف میں نکل پڑا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چاروں طرف سناٹا تھا. مکے کی سرزمین پر ہر آدمی اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے گھر میں سو رہا تھا. میں صحرا کی جانب اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لیے جا رہا تھا. میری بیٹی کہہ رہی تھی ابا ذرا دھیرے چلو, میں اتنا تیز نہیں چل سکتی, گر پڑوں گی, ذرا دھیرے چلو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیٹی بار بار ابا ابا کہہ رہی تھی اور میں اس کے ہاتھوں کو گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا. میری بیٹی کہہ رہی تھی ابا کہاں جا رہے ہیں ہم رات کے اندھیرے میں, ہم صبح بھی تو جا سکتے ہیں, آخر ابھی جانے کی وجہ کیا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں صحرا کے بیچوں بیچ پہنچتا ہوں. میں نے دیکھا چاروں طرف ہم دو تھے, ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا. میں نے اپنے کاندھے سے فاوڑے کو اتارا ہے اور زمین میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. گڑھا جب میں کھودتا تھا, کبھی ریت اڑ کر میرے چہرے پر آ کر لگتی تھی, کبھی میرے کپڑے پر آ کر لگتی تھی. میری بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے چہرے کو صاف کرتی تھی, میرے کپڑے کو صاف کرتی تھی. عرض کرتی تھی ابا دیکھو یہ ریت آپ کے چہرے پر لگ گئی ہے, ابا دیکھو آپ کا کپڑا بھی گندا ہو رہا ہے. اے ابا یہاں گڑھا کیوں کھودتے ہو, بات کیا ہے. اے ابا یہ کام تو ہم کل دن میں بھی آ کر سکتے ہیں, اتنا ضروری کیا ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیٹی کو کیا معلوم تھا اس کا باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے لیے قبر کھودتا ہے. عرض کرتے ہیں میں نے بڑا بھاری بھرکم بڑا گہرا گڑھا کھود لیا. جب مجھے یقین ہو گیا اس گڑھے کے اندر اپنی بیٹی کو میں زندہ دفن کر دوں گا, تو میں نے فاوڑے کو ایک طرف رکھا ہے, اپنے دونوں ہاتھوں سے میں نے بیٹی کے بازو کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد میں نے اس کو گڑھے کے اندر پھینک دیا. اللہ اکبر. اے مسلمانوں ذرا دیکھو تو صحیح وہ کیسے ظالم لوگ تھے. آج ہماری بچی چلتے چلتے گر جاتی ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, دل تڑپ اٹھتا ہے, لیکن وہ کیسے سنگ دل لوگ تھے, اپنی بیٹی کو اٹھا کر گڑھے میں پھینکتا ہے. آپ ذرا دیکھو جب بچی گری ہوگی کیا رحمت للعالمین آقا کا کلیجہ نہیں تڑپا ہوگا, کیا میرے آقا کا دل نہیں تڑپا ہوگا.
اے مسلمانوں بچی کو پھینک دیا، بچی کھڑی ہو جاتی ہے، عرض کرتی ابا مجھے اس میں کیوں گرایا ہے آپ نے مجھے اس میں کیوں گرا دیا؟ وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، وہ کبھی مسکراتی ہے، ابا کیا آپ میرے ساتھ کھیل رہے ہو؟ ابا یا آخر آپ کیا کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں روتے روتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی کو اندر گرانے کے بعد میں اوپر سے ریت ڈالنا شروع کر دیتا ہوں، اب تیزی سے میں اس پر ریت ڈالتا ہوں، بیٹی بار بار پوچھتی ہے ابا کیا ہوا آخر آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اے ابا آپ بتائیے تو صحیح مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی؟ ابھی کل ہی تو ہماری ملاقات کی ہے، ابھی کچھ لمحے ہی تو ہم نے ساتھ گزارے ہیں، اے ابا میں نے کئی سالوں سے آپ کا انتظار کیا، آخر آپ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آقا سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی بار بار مجھ کو آواز دے رہی تھی، شاید میں رحم کرتا لیکن میں تھا کہ میں ریت اوپر سے ڈالتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ ریت میں نے اس کے سر کے اوپر بھی ڈال دی، منو ریت میں نے اس کو اوپر بھر دی، ریت میں ڈالتا تھا، دھیرے دھیرے اس کی آواز کم ہوتی چلی گئی، جب سر کو بھی میں نے ریت سے ڈھانک دیا، گڑے کو میں نے پھر سے صحرا کے برابر کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، اس کی آوازیں آنی بند ہو گئی، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا اس کی آواز آنی بند ہو گئی، میں نے فاوڑے کو کاندھے پر رکھا اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اتنی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا، اتنے فخر کے ساتھ چل رہا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے نہیں آ رہا ہوں، کہیں کی سلطنت پر قبضہ کر کے آ رہا ہوں، کوئی قلعہ فتح کر کے آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں خوش تھا یہ سوچ کر آج میں نے باپ دادا کے کلچر کو ٹوٹنے سے بچا لیا ہے، آج میں نے پرکھوں کی سنسکرت کو زندہ کر دیا ہے، آج پھر میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند قدم میں چلا تھا، اچانک پھر ایک آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، چاروں طرف دیکھتا ہوں کہیں کوئی نظر نہیں آتا، گڑے میں دیکھتا ہوں بیٹی دفن ہے باہر نظر نہیں آتی، لیکن آواز کانوں سے مسلسل ٹکراتی جاتی ہے، کہتے ہیں آواز آ رہی تھی ابا ابا، اس آواز کے ساتھ میں گھبرا گیا، اے آقا 7 بچیوں کو زندہ اپنے ہاتھ سے دفن کیا تھا لیکن آج تک کبھی دل جو ہے تڑپا نہیں تھا، آج تک کبھی دل میں خوف اور ڈر نہیں پیدا ہوا تھا، 8ویں بچی کو دفن کرنے کے بعد ابھی پہلی بار میرا دل پگھلا تھا، پہلی مرتبہ میرا دل تڑپا تھا، پہلی بار میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا تھا، اے آقا میری بیٹی آواز دے رہی تھی ابا ابا، چاروں طرف آواز آتی تھی لیکن آواز دینے والا کوئی نہیں تھا، میں جلدی جلدی اپنے گھر واپس آتا ہوں۔ اے مسلمانوں مفسرین نے کیا لکھا جانتے ہو؟ مفسرین لکھتے ہیں ایک چور رات کے اندھیرے میں اگر چوری کرنے کے لیے جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اندھیرے ہی اندھیرے میں مال سمیٹ کر نکل جائے، مال بٹورتے بٹورتے اگر اسے احساس ہوا کہ صبح نمودار ہونے والی ہے، سورج نکلنے والا ہے تو چور ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اگر اجالا ہوا تو میں پکڑا جاؤں گا، میری چوری پکڑی جائے گی۔ مفسرین نے لکھا 7 بیٹیوں کو جب انہوں نے دفن کیا تھا تو کفر کا اندھیرا تھا، شرک کا اور بدعتوں کا اندھیرا تھا، لیکن 8ویں بیٹی کو جب دفن کیا تو پہلی بار دل میں ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا، وہ ڈرے اس لیے تھے اب کفر اور شرک کا اندھیرا چھٹنے والا تھا، نبوت کا سورج نمودار ہونے والا تھا، میرے آقا تشریف لانے والے تھے، اسی لیے دل ڈرا، اسی لیے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اے مسلمانوں رو رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میلاد نہ ہوتی آج بھی ہم لوگ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہوتے۔ اے مسلمانوں ذرا بتاؤ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں زندہ ہیں تو یہ نبی کے میلاد کا صدقہ ہے، آج ہماری پیشانیاں آوارہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کا سجدہ کر رہی ہیں تو نبی کی میلاد کا صدقہ ہے، آقا آئے تو ہم ایمان والے ہو گئے الحمدللہ، آقا آئے ہم کو قرآن ملا الحمدللہ، آقا آئے ہم کو رحمان ملا الحمدللہ، آقا نہ آتے تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ اے مسلمانوں آج بھی بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ تو عرب کے کافر تھے، وہ تو عرب کے جاہل تھے جو آقا کی تشریف آوری سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے،
آج بھی بہت سارے جاہل ہیں جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں تو ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں. آج بھی بہت سے لوگ ہیں ایسے ہماری آبادیوں میں کہ جن کے گھر لڑکیاں پیدا ہو تو وہ رونے لگتے ہیں. کبھی 2-3 ہو جائے تو بیوی کو چھوڑنے تک کی بات کرتے ہیں معاذ اللہ. ایسا لگتا ہے کہ وہ بیٹیاں بیوی خود پیدا کر رہی ہے, اس کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے. یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ اے مسلمانوں, بیٹی کے پیدا ہونے پر جو روئے وہ مکے کے کافروں کے طریقے پر ہے, اور بیٹی کی ولادت پر جو خوش ہو وہ نبی کے طریقے پر ہے. تمہیں 1 2 3 نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہوں, اللہ کا شکر ادا کرو. اے اللہ, یہ وہ سنت ہے جس پر میں اپنی مرضی سے عمل نہیں کر سکتا تھا. 4 بیٹیاں تیرے محبوب کو بھی تھی, تو نے 4 مجھ کو بھی تھی. کم سے کم سنت پر عمل کرنے کا تو نے موقع تو عطا کر دیا. تو 2 3 نہیں 4 ہو تو خوش ہو. جانتے وہ عرب والے جو بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے تھے, آقا کی میلاد کے بعد وہی عرب والے بیٹی کا باپ بننے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام ایک گلی سے گزر رہے تھے, دیکھا انہوں نے گھر سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں. آقا کی بارگاہ میں پہنچے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک گھر ہم نے دیکھا جس سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں, بات کیا ہے؟ اے مسلمانوں, یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا اللہ نے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. آقا نے یہ تو نہیں کہا تم دیکھ کے آ رہے ہو, میں تھوڑی دیکھ کے آ رہا ہوں. آقا نے یہ کہا میں بھی تمہاری طرح, تم بھی ہماری طرح, معاذ اللہ, دیکھ کے تم آتے ہو, پوچھتے مجھتے ہو. کیا میرے نبی نے فرمایا؟ صحابہ جانتے تھے نبی اگرچہ اپنے گھر میں ہیں, مسجد نبوی میں ہیں, ہم یہاں دیکھ کر آ رہے ہیں, لیکن یہ کیوں ہے؟ نور والے آقا اس کا بھی جواب جانتے ہیں. عرض کیا آقا نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی, بات کیا؟ آقا فرماتے جاؤ دیکھ لو, پتہ کرو, ضرور اس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی ہوگی. ایک جگہ آقا فرماتے جس کے گھر میں 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کر کے شادی کر کے ان کو اپنے گھر کا ذمہ دار بنا دے, اللہ ایسے والدین کو بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا, بے حساب کتاب. آج لڑکیاں ہو تو لوگوں کو افسوس ہوتا ہے, لوگ روتے ہیں معاذ اللہ. لڑکا ہو تو خوب خوش ہوتے ہیں, ڈھول بھی بجاتے ہیں, ہجڑے بھی نچاتے ہیں, مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں, اور لڑکی ہو تو روتے نظر آتے ہیں. اے مسلمانوں, بیٹی کی ولادت پر خوش ہونا یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے, سنت مبارکہ ہے. جانتے ہو 13 تاریخ کو گلبرگہ شریف میں تھا, جہاں جلوس ختم ہوتا ہے وہاں پر میری تقریر تھی. حیدرآباد سے بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے, وہاں پر اقبال اکیڈمی کے وہ صدر صاحب تھے, انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے تقریر میں یہی کہا کہ پہلے بچیاں پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس کو مارتے تھے, اب تو بہت سے لوگ ہیں جو کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ بیوی حاملہ ہو تو اسی وقت سونوگرافی کرا لے, پتہ چل جائے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, اور اگر لڑکا ہو تو زندہ رہنے دے, لڑکی ہے تو اس کو پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیں معاذ اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, لیکن اب چونکہ ایسا بہت ہوا, لیکن چونکہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی کہ بچہ ہیلدی ہے کہ نہیں ہے, بچہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, یہ تو تم بتا سکتے ہو, لیکن لڑکا ہے کہ لڑکی ہے یہ تم نہیں بتا سکتے. اگر تم نے یہ بتایا تو تمہارا اسپتال ہی سیل کر دیا جائے گا کہ یہ غیر قانونی ہے, کہ اس کی وجہ سے لڑکیاں قتل کی جا رہی ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لڑکیاں چاہتے تو نہیں لیکن پتہ بھی نہیں کر پاتے, مجبور, تو لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, 13 تاریخ کو ہم ملے تھے, انہوں نے 2 دن پہلے کہا اس سے مراد 11 تاریخ ہوگی, کہ 11 تاریخ کو حیدرآباد کے ایک ڈسٹ بن میں 2 لڑکیوں کو ڈالا گیا تھا. 2 لڑکیاں جو پیدا ہوئی تھی, جڑوا ہوئی ہوں گی کسی کو, ایک ہی نہیں چاہتا تھا, 2 ہو گئی, تو 2 لڑکیوں کو کچڑے کے کوڑے دان میں ڈالا گیا تھا. جب تک ڈاکٹروں کو یا جب تک بی ایم سی والوں کو پتا چلا اس وقت تک ایک بچی مر چکی تھی اور ایک بچی زندہ تھی. اس ایک بچی کو تو بچا لیا گیا لیکن ایک بچی بچائی نہ جا سکی. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اللہ نہ کرے کہ ایسی کسی حرکت میں کوئی مومن مبتلا ہو,
کوئی مسلمان مبتلا ہو، اللہ تمہیں 2 نہیں 4 لڑکیاں دے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لڑکے اور لڑکی میں فرق ہم نے بنایا ہے، اللہ نے کوئی فرق نہیں بنایا۔ فزیکل اعتبار سے اگرچہ وہ جو ہے فرق والی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لڑکی کا باپ ہونے پر میرے آقا نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، جنت کا مژدہ عطا فرمایا ہے، لیکن لڑکے کا باپ ہونے پر میرے نبی نے جنت کا مژدہ نہیں عطا فرمایا۔ لڑکا ہو تو باپ جنتی ہے ایسا کہیں نہیں فرمایا نبی نے، ہاں لڑکی ہو تو باپ جنتی ہے ایسا فرمایا میرے نبی نے۔ تو شکر ادا کرو، یہ جہالت ہے عرب کے دور کی، جہالت ہے نبی کے میلاد کے پہلے کی، اس سے بچو۔ اور میں اپنی ماں و بہنوں سے کہوں گا، میرے آقا کی میلاد ان کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ زندہ ہیں آقا کی میلاد کے صدقے، آقا کی میلاد کی برکت سے۔ تو شکر ادا کریں، تو نبی کی اطاعت کریں، نبی کی فرمانبرداری کریں، بے پردگی سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، عریانیت سے بچیں، ناچ گانے سے بچیں، فضول کے فیشن سے بچیں، جسم کی نمائش سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں، غیبت چغلی سے بچیں، دوسری عورتوں پر بہتان عائد کرنے سے بچیں، نماز کی پابندی کریں۔ اگر وہ بھی نبی کو نعمت مانتی ہے تو خلاف شریعت